یہ بچی بھی کم ہے اور دونوں سائڈ کو مبارک ہو، دونوں نے بہت اچھا کھیلا، آخری وقت تک پتہ نہیں تھا کس طرف جیت ہوگا. کرکٹ اسی کا نام ہے. ہاں کرکٹ اسی کا نام ہے. تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ایک بہت خوبصورت مضمون آپ کے خدمت میں پیش کر رہا ہوں کہ ایک کرسچن ایسوسیشن تھا پریچنگ وغیرہ کا، اس کا پریسیڈنٹ تھا. تو وہ میرے پاس بحث کے لیے آتا تھا. ایک دفعہ ایک کتابچہ لا کے دیا، کتابچہ نہیں بلکہ کتاب تھا، وہ ایک مولوی صاحب نے لکھا تھا. وہ مولوی صاحب کرسچن بن گئے تھے اور وہ لکھے یہ تھے کہ اللہ کا کلام قرآن اگر ہے تو اللہ اپنے آپ کو ہم کیوں بولتا؟ اللہ تو ایک ہے. میں بولنا تھا، میں کہ میں نے واحد اور ہم کہ میں نے جمع. تو وہ اس پوائنٹ پہ وہ کرسچن بن گیا. اچھا تو وہ میرے کو کتاب لا کے دیا کہ اس کا جواب دو. وہ عموماً سوال لا کے دیتا تھا، اس کا جواب دو، اس کا جواب دو. تو فوراً جواب تو تھا نہیں، کیونکہ میرا بھی ایمان یہی تھا کہ ہم اللہ تعالیٰ عزت کے لیے بول رہے ہیں. بچپن سے سنتے ہوئے آئے تھے اور یہ بات تقریباً 15 سال، اس وقت بھی عمر 70 سال کا تھا، تو پرانا کہانی تھا میرے لیے کہ یہ تو ویسے ہی اللہ کے لیے عزت کے لیے استعمال ہوتا ہے. لیکن پھر تحقیق کیا تو اس میں نے اوپر میں ہم لکھ دیا، دوسرے کاغذ میں میں لکھ دیا، اور کون سا قرآن کا آیت ہم میں آ رہا ہے، کون سا میں آ رہا ہے، یہ جمع کرتے گئے. صرف 25-30 صفحہ پڑھا تو بہت لمبا لسٹ ہو گیا. میں نے بولا پورا قرآن کا اگر ہم اور میں جمع کریں گے تو اتنا لمبا ہو جائے گا کہ وہ دوسرا قرآن ہو جائے گا اور مصیبت ہوگا تحقیق کرنا. میں نے بولا جو ہو گیا اس کو پہلے اسٹڈی کرے کہ ہے کیا، یہ مسئلہ کیا ہے. تو بہت خوبصورت آیت ملا، سورہ بقرہ کا 125 نمبر آیت ہے. اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے آرڈر دیا اسماعیل علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو کہ میرے گھر کا صفائی کرو. آرڈر دیا ہم نے، لیکن گھر کو بولا میرے گھر کا صفائی کرو. وہ بت وقت تھے یا کچھ بھی تھے. تو اس سے میرے ذہن میں آیا کہ یہ ہم اور میں کچھ ہے مسئلہ، ایسے ہی نہیں عزت کے لیے. تو وہ جو عزت کے لیے لوگ بولتے بھی ہیں کہ بادشاہ عزت کے لیے بولتا ہے، وہ بولتا ہے عزت کے لیے، لیکن عزت کے لیے نہیں بولتا ہے. وہ کسی کو پھانسی کا سزا دیتا ہے تو بولتا ہے کہ ہم نے اس کو پھانسی دیا. اس لیے بولتا ہے کہ اس کو آفیسر وغیرہ بہت سارے لوگ اس کے اندر ملوث ہوتے ہیں. کوئی پھانسی پہ چڑھاتا ہے، کوئی جج ہوتا ہوگا، کوئی جیل کے لوگ بھی ہوتے ہوں گے اس میں. لیکن کبھی یہ نہیں بولتا ہے کہ اس رانی سے ہم نے شادی کیا، یہ تو سب کی رانی ہو جائے گی. وہ ہاں بولتا ہے میں نے شادی کیا، اس سے ہم نے یہ کام کیا لیکن میں نے شادی کیا. تو اللہ تعالیٰ جب موسیٰ علیہ السلام سے سورہ طٰہٰ میں اسٹارٹ میں ملتے ہیں تو بولتے انی، میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں. پھر بولتے رب کے لیے بولتا ہے میں ہی رب ہوں اور
ہم رب ہے نہیں بولتے کبھی، جیسا گھر کو میرا گھر بولے. اور قرآن میں ہم کا تصور بھی ہے. سورہ مریم میں 64 نمبر آیت ہے کہ ہم نازل نہیں ہوتے مگر اللہ کے کمانڈ سے، اللہ کے آرڈر سے. تو یہ فرشتے وغیرہ ہو گئے، ہم نازل نہیں ہوتے. اللہ تو نازل نہیں ہوتا ہے نا، ایسا اللہ کے آرڈر سے ہی ہم نازل ہوتے ہیں. اچھا، دوسرا سورہ صافات کا 165 نمبر آیا تھا، اس میں ہے کہ ہم صف میں کھڑے ہیں، ہم سب اس کی تسبیح کرتے ہیں اور ہم سب کے ذمہ کام ہے. یہ ہم بھی کوئی اور ہو گیا. تو ایسا بہت ہے. پھر ہم لوگ بچپن سے سنتے ہوئے آئے کہ اللہ شرک سے زیادہ قریب ہے. اچھا، میرا ایک مضمون میں بھی میں نے لکھا تھا یہ، لیکن بعد میں پتہ چلا یہ اللہ نہیں ہے شرک سے زیادہ قریب، اللہ اس سے بھی زیادہ قریب ہے. شرک تو ادھر ہو گیا، لیکن اللہ تعالیٰ دلوں کے بھیدوں سے واقف ہے. اور یہ ہم لوگ فرما رہے ہم بندوں کے خیالوں کے قریب ہیں، خیالوں سے واقف ہے. تو خیال بھی اور شرک بھی تھوڑا سا ہٹ کے ہے. بھید جو ہے وہ تو بالکل انڈر ڈائریکٹ ہو گیا نا، بھید سے واقف. تو اللہ سب سے سپرلیٹو ہے کہ بھیدوں سے بھی واقف ہے. تو اب میں اور ہم کا استعمال، کیونکہ ایک اور آیت ہے کہ ہم اللہ کی آیت ٹھیک ٹھیک آپ کو سناتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کبھی نہیں سناتا تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آیت، تو یہ اللہ کے کارندے لوگ سناتے تھے. تو ایسا بہت سارا پوائنٹس ہے اس میں. ایک اور ہے کہ ہم لوگ سب سمجھتے ہیں کہ مرنے کے فوراً بعد انا للہ و انا الیہ راجعون ہو گیا. یہی ہے نا سب کا خیال. ہوتا تو ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جب بولتا بھی ہے کہ ہمارے کارندوں کے پاس تم آ گئے، تو وہ اس کے میں نے یہ کہ اللہ کے پاس پہنچ گئے. لیکن 85 نمبر آیت میں ہے سورہ مریم کا کہ اللہ کے 85 نہیں بلکہ شاید 80 ہوگا، اس میں ہے کہ مرنے کے بعد تم ہمارے پاس آتے ہو. اور 85 نمبر میں ہے کہ قیامت کے دن ہم متقی لوگوں کو مہمانوں کی طرح رحمان کے حضور پیش کریں گے. یہ ہم بھی کوئی اور ہوگا. لیکن پھر اور 10 آیت بعد میں ہے اسی سورہ مریم میں کہ قیامت کے دن ہر کوئی اکیلے اللہ کے پاس حاضر ہوگا. اصل میں قرآن میں اور بھی ایک جگہ آیت ہے کہ قبر سے جب نکلیں گے لوگ تو پھر انا للہ و انا الیہ راجعون ہوگا اللہ کے پاس ڈائریکٹ. اس کے پہلے برزخ میں یا جہاں بھی ہو تو اللہ کے پاس ڈائریکٹ نہیں پہنچے گا کوئی، اللہ کے کارندوں کے پاس پہنچے گا. اور قیامت کے دن پھر ہر کوئی اللہ کے پاس ڈائریکٹ جائے گا. اور اس کے لیے کیا قرآن میں پہنچے گا لکھا ہے کہ قبر سے جب اٹھو گے تو پھر میرے پاس آؤ گے. تو اس کا ٹائمنگ دیا ہے وہ قیامت کے دن ہوگا قبر سے نکلنے کا، کیونکہ قبر سے ابھی تک کوئی نہیں نکلتا ہے. اچھا، اسی طریقے سے بہت سارا آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ بولتا ہے انی انا اللہ، میں ہی اللہ ہوں، میں ہی رب ہوں. اچھا، اللہ ہمیشہ یہ واحد میں آیا ہے کہ وہ میں نے وہ اکیلا، اور ہم کبھی نہیں آیا کہ وہ لوگ، ہمیشہ سنگولر آیا وہ. اسی طریقے سے انتا آیا ہے، انتم کہیں نہیں آیا. انتا میں نے واحد، انتم کے معنی بھی جمع ہو جائے گا، انتم کبھی نہیں آیا ہے. تو یہ بہت خوبصورت نقطہ ہے. اس سے بہت سارا مطلب بھی تبدیل ہو جاتا ہے. یونس علیہ السلام جو مچھلی کے پیٹ میں تھے، تو ہم لوگ بول رہے ہیں کہ ہم نے یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے اس نے نکالا کہ وہ اللہ کا بہت تسبیح کرتا تھا. یہ نکالنے والا کوئی اور ہو گیا، ہم نے اس لیے نکالا کہ اللہ کا تسبیح کرتا تھا. تو اس طریقے سے مہمان کا بھی ہو گیا. اچھا، اب یہ ہم جو لوگ ہیں یہ لوگ بہت بڑے بڑے کارندے ہیں اللہ کے، اس لیے کہ سورہ صافات کا 6 نمبر آیت ہے ان زینا السماء الدنیا بزینۃ الکواکب، کہ آسمان جو دنیا کے سب سے قریب ہے، پہلا آسمان سمجھیے، کہ اس کو ہم نے تاروں سے سجایا. تو یہ ہم اتنے بڑے بڑے ہیں کہ یہ ہے. اور اس سے بہت سارا پوائنٹس اور بھی آ جاتا ہے. جیسے ابن عربی ہیں، وہ بہت بڑے صوفی گزرے تھے. وہ ایک دفعہ حرم شریف میں کسی سے ملاقات ہوا، اس کو خواب میں دیکھ رہے تھے. تو ایک آدمی سے ملاقات ہوا تو وہ پوچھے کہ آپ کتنے عرصے سے ادھر ہو، طواف کر رہے ہو؟ تو وہ بولے کہ بھائی 40,000 سال سے. تو
پھر ابن عربی بولتا ہے لیکن آدم علیہ السلام تو صرف 8,000 سال پہلے کے ہیں، تو آپ 40,000 سال سے پہلے سے کہاں؟ تو ابن عربی پوچھتے تم کس آدم کا بات کر رہے ہو، جو پہلا تھا یا بعد والا تھا؟ تو پھر وہ بتائے کہ پھر میرے کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حدیث یاد آیا کہ اللہ نے 1,00,000 آدم پیدا کیا۔ اچھا، یہ چیز تورات سے بھی ثابت ہے اور قرآن سے بھی ثابت ہے۔ تورات میں پہلا 6 دن جو تخلیق کا ہے اس میں ہم لوگ فرما رہے کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا، لیکن دوسرے باب میں اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ہم نے اپنے ہاتھوں سے زمین سے مٹی لے کے آدم علیہ السلام کی تخلیق کی۔ اچھا، قرآن میں بھی یہ اللہ تعالیٰ ابلیس سے پوچھتے تم نے اس کو کیوں سجدہ نہیں کیا جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا؟ یعنی قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھ سے، آدم علیہ السلام کا اشرفیت یہ ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا، باقی آدموں کو کارندوں نے پیدا کیا۔ تو ابھی بھی جیسا ہم لوگ انسان لوگ پیدا ہو رہے ہیں، تو یہ تو کوئی اللہ ڈائریکٹ تو پیدا نہیں کر رہا ہے، قدرت سے کر رہا ہے، ادھر بہت دور سے ہو، سارا چیز کام اللہ ہی کر رہے ہیں، لیکن کچھ کام ڈائریکٹ کرتے اپنے ہاتھ سے، کچھ کام اپنے فرشتوں سے، کارندوں سے کراتے ہیں۔ جیسے جہاد میں مدد اللہ ہی کا ہی ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ 1,000 فرشتے اور 10,000 فرشتے سے مدد کرائیں گے، تو وہ بھی مدد اللہ کا ہوتا ہے، لیکن وہ انڈائریکٹ ہوتا ہے۔ تو اب یہ میرا بھتیجا آیا تھا، بھتیجا نہیں سوری بھانجا آیا تھا، تو وہ بھی کھٹ پٹ کر رہا تھا میرے سے، تو میں نے اس کو بولا کہ تمہارا ایمان تو ہے نا کہ مرنے کے بعد اللہ کے پاس جاتے ہیں؟ بولا ہاں۔ تو میں نے وہ والا آیت بتایا، قرآن شریف وہی گھر میں تھا، تو اس کو بتایا کہ دیکھو ادھر میں لکھا ہے کہ مرنے کے بعد ہم کے پاس جا رہے، اور ادھر میں لکھا ہے کہ قیامت کے دن اللہ کے پاس جائیں گے، تو یہ ہم تو کوئی اور ہو گیا نا۔ تو بولا اب سب ہر کسی کا فرض ہے کہ قرآن کو خود سے پڑھے اور اسٹڈی کرے۔ بولا چلو اتنا کامیابی ہوا، تو آپ لوگ بھی ذرا غور فکر کرنے کا عادت کریے گا، اور اللہ تعالیٰ کا سورہ مائدہ کے 119 نمبر آیت ہے کہ یہ وہ دن ہے جب سچے لوگ سچائی سے فائدہ اٹھائیں گے، کیونکہ بھیڑ بھاڑ لگے تو وہ کامیابی نہیں ہوتا ہے، سچائی کامیابی ہوتا ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کوئی فرق نہیں ہوتا ہے کہ 20 لاکھ آدمی جمع ہو گئے یا 30 لاکھ ہو گئے، کیونکہ روزانہ 5 لاکھ آدمی کو اللہ مارتا ہے، ہر ہفتے 35 لاکھ کو مارتا ہے، 35 لاکھ دوسرا زندہ بھی کرتا ہے۔ تو اس کے ساتھ جب علم کو اپنا ہتھیار بناؤ گے تو اسلام بھی زندہ باد ہوگا، مسلمان بھی زندہ ہوگا، اور آج کا رات بھی زندہ باد۔ ابھی بھی وقت ہے، تالی بجا لو تو آ جائے گا ویڈیو۔ اوکے بیٹا، اللہ